لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 37 حدیث نمبر 104. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب. باب اس سلسلہ میں کہ علم حاضرین غائبین کو پہنچا دے. جو مجلس میں حاضر ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو پہنچائیں جو اس مجلس میں نہیں یا جن تک علمی بات نہیں پہنچی. امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ علم جیسے خود حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح علم حاصل ہونے کے بعد اس کا آگے ابلاغ کرنا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے. دوسری ساتھ بات یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو علم کا ابلاغ کرنے کے لیے کسی ادارے کا سند یافتہ ہونا کوئی لازمی نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا کورس کر کے ہی علم آگے پہنچانا لازمی نہیں، بلکہ دین کی بات اگر ایک مسئلہ بھی، ایک حدیث بھی کسی کو پہنچی ہے تو ان کو پہنچائے جن کے پاس نہیں. البتہ یہ بات تو لازمی ہے کہ علم کے اندر پختگی اور جو بات اس کو پہنچی ہے وہ یقینی اور حتمی ہو، وہ تحقیق شدہ ہو اور ثابت ہونے کے بعد اس کا آگے ابلاغ کرنا لازمی ہے. اس سلسلہ میں قالہ ابن عباس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ اس سلسلے میں موجود ہے، جس کو امام بخاری حدیث نمبر 1739 کے تحت خود متصل سند کے ساتھ لائے ہیں. حدیث نمبر 104. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنی لیث قال حدثنی سعید عن ابی شریح. ابی شریح سے مراد خویلد بن عمر ابو شریح خزائی ہیں جو مشہور صحابی ہیں. انہ قال لعمر بن سعید، ابو شریح نے عمر بن سعید کو کہا. عمر بن سعید سے مراد عمر بن سعید بن عاص بن سعید بن عاص امیہ خاندان کے، اموی خاندان کے ہیں. اس کو کہا، کب کہا تھا؟ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ تھا، جب وہ لشکر مکہ کی طرف بھیج رہا تھا، مکہ پر لشکر کشی کر رہا تھا عمر بن سعید. اس وقت کہا. ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ کا تمام نظام سنبھالا تھا، تو اس وقت یہ عمر بن سعید یہ پہلے مدینے کا گورنر تھا. مدینے کو اپنے لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے بعد اب مکہ پر حملہ کرنے کے لیے یہ آیا تھا. یہ تفصیل آئندہ کسی درس کے اندر یہ پوری بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ. ابو شریح نے عمر بن سعید کو یہ اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا. اذن لی ایھا الامیر، امیر صاحب مجھے اجازت دیجیے. امیر سے مراد گورنر یا اس علاقے کا جو نظام سنبھالنے والا تھا. اے گورنر صاحب مجھے اجازت دیجیے. وحدثک قولا قام بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح، کہ میں تجھے بیان کروں وہ بات جس بات کو کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اگلے دن. جس دن مکہ فتح ہوا تو اس کے اگلے دن ہی آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ کی ان باتوں میں سے میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، آپ کی اس بات کو میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا. وابصرتہ عینایا، اور میری آنکھوں نے دیکھا. حین تکلم بھی، جس وقت آپ نے یہ کلام فرمائی تھی. جو میں بات نبی کی تمہیں سنانا چاہتا ہوں یہ کہ سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ میری آنکھوں دیکھا،
کانوں سنا واقعہ اور دل نے آج تک اس کو ضبط رکھا ہے، اس کے اندر کوئی زبر زیر کا بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ چنانچہ حامد اللہ و اثنى علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز ایسے کیا تھا کہ اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ شہر اس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، ولم یحرمہ الناس، اس کو لوگوں نے کوئی حرمت والا نہیں بنایا۔ یہ لوگوں کے حرمت والا بنانے کی وجہ سے حرمت نہیں، بلکہ یہ اللہ نے حرمت اس کو دی ہے۔ لوگوں نے دی ہو تو اس کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، چنانچہ آپ نے فرمایا تھا نہیں حلال کسی انسان کے لیے بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر، ان یسفک بہا دمن، کو اس مکہ شہر کے اندر خون بہائے، ولا یعضد بہا شجرۃ، اور نہ یہاں کا کوئی درخت ہی اکھاڑے۔ اس قدر مکہ کی حرمت ہے، یہاں انسان کا خون بہانا تو دور کی بات، کسی شکاری جانور کا شکار کرنا بھی دور کی بات، بلکہ اس کو ڈرا کر بھگانا بھی جائز نہیں، اور کانٹے دار درخت کو یہاں سے اکھاڑنا یہ بھی جائز نہیں۔ فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ فیہا، اگر کوئی ایک تجھے رخصت کا دعویٰ کرے، رخصت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے اس میں، فقولوا، تو اس کو کہنا، اگر کوئی بعد میں یہ دعویٰ کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فتح مکہ کے موقع پر حملہ کیا تھا، تو جب آپ نے ایک موقع پر حملہ کیا تو بعد کے اندر ہمارے لیے بھی جواز ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو تو حملہ کریں، یہ نبی نے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات کہے فقولوا، تو اے سامعین تم اس کو یہ جواب دینا، ان اللہ قد اذن للرسول، یقیناً اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو اجازت دی، لم یأذن لکم، لیکن تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کا غلط استدلال کرے تو اس کو یہ جواب دے دینا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک دن کے کچھ حصے میں یہ اجازت دی تھی، لیکن اور کسی کے لیے قیامت تک اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي بِهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، سوائے کہ نے مجھے بھی اجازت دی ہے اس مکہ میں یہ حملہ کرنے کی دن کا تھوڑا سا وقت، میرے لیے بھی یہ مطلق نہیں ہے، دن کا ایک تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی اجازت ہے۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور اس بیت اللہ کی حرمت آج پھر اسی طرح ہے جس طرح کہ کل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ میرے لیے دن کا کچھ حصہ یہ حملے کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میرے لیے بھی اس میں حملہ کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح اس کی کل حرمت تھی اس طرح دوبارہ پھر آج حرمت ہے۔ یہ انتہائی جامع اور مختصر خطبہ دینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضرین ہیں یہ غائبین تک میری بات پہنچا دیں، جو میری بات سن رہے ہیں یہ آنے والے لوگ یا اس وقت جو موجود ہیں لیکن اس جگہ مکہ کے اندر اور میرا خطبہ نہیں سن رہے، ان تک یہ بات پہنچا دینا۔ تو چونکہ آپ نے ہمارے یہ ذمہ لگایا تھا کہ غائبین تک یہ بات پہنچا دو، تو اے عمر میں تجھے یہ وہ بات پیغمبر کی سنا رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں حملہ کرنے کا جو ذہن ہے اس کو چھوڑ دیں اور یہ پروگرام ختم کر دیں۔ فقیل لابی شریح، ابو شریح سے پوچھا گیا کہ ما قال عمر، پھر عمر نے کیا کہا؟ جب آپ نے پیغمبر کا فرمان سنایا تو عمر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح، تو عمر بن سعید آگے سے جواب دینے لگا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تو سے اے ابو شریح، ابو شریح میں تو سے زیادہ نبی کے فرمان کو سمجھتا اور جانتا ہوں۔ لا تعید عاصین، یہ مکہ نہیں پناہ دے گا کسی نافرمان کو، ولا فارم بدمن، اور نہ خون بہا کر آنے والے کو، ولا فارم بخربۃ، اور نہ کوئی فساد اور بگاڑ کر کے آنے والے کو۔ یہ مکہ جو ہے
نہ مجرم کو، خون بہانے والے کو اور فساد اور بگاڑ زمین میں برپا کرنے والے کو یہ پناہ نہیں دیتا۔ یہ ابو شریح کو آگے سے یہ جواب اس نے دیا۔ یہ اس نے ایک غلط استدلال کیا تھا۔ حدود حرم میں مجرم کو سزا دینا اور چیز ہے، اور حرم مکہ پر لشکر کشی کر کے حملہ کرنا یہ الگ بات ہے، یہ دونوں ایک بات نہیں۔ اس نے یہ خلط ملط کر کے ایک باطل اور غلط استدلال کیا۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل والی یہ بات تھی کہ کلمہ حق بول کر اور اسے استدلال اس نے باطل کیا۔ اور ویسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جن پر یہ حملہ وہ کر رہا تھا، تو وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انتہائی نیک اور صالح صحابی ہیں۔ انہوں نے نہ تو کوئی فساد اور بگاڑ کیا تھا، نہ کسی کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی جرم کیا تھا۔ تو یہ حوالہ دے کر اس کا ایک جواز نکالنا یہ ایک باطل تھا۔ گویا کہ اس نے اپنے غلط کام پر کو جائز قرار دینے کے لیے یہ غلط قسم کا استدلال کیا۔ جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ اپنے ناجائز کاموں کو، حرام کمائیوں کو، غلط کاموں کو، ان کا جواز نکالنے کے لیے کسی نہ کسی قرآن کے ایک آدھے لفظ کو، حدیث کا آگا پیچھا چھوڑ کر کسی ایک لفظ کو یا کسی صحابی یا تابعی کے قول کو لے کر اپنا جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شمار آج حرام کاروبار، ناجائز کاروبار جو واضح طور پر سود پر مشتمل ہیں، اسی طرح رشوت لین دین کے سلسلے ہیں، اسی طرح اور بے شمار جرائم ہیں جن کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی دلیل گھڑی ہوتی ہے۔ اول تو اپنی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر کتاب و سنت کی کسی نص کو غلط رنگ دے کر غلط استدلال کر کے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح استدلال کر کے، اس طرح اپنے آپ کو اطمینان دلا کر اس کا جواز نکالنا یہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں بنے گا، بلکہ ایسا آدمی زیادہ بڑا مجرم ہے جو اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے غلط استدلال کر کے ایک حرام کام کو جائز قرار دینے کی کوشش کرے، یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حاضرین و غائبین کو پہنچا دیں۔ یہ بات عام ہے، اس کے اندر آپ نے یہ قید نہیں لگائی کہ جو بہت پڑھا لکھا ہو، جس نے سالہ سال میرے خطبات سنی ہیں، میری تعلیمات سنی ہیں، وہی آگے پہنچائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس خطبے میں، اس موقع پر جو حاضر ہیں، جس نے میری بات سنی وہ آگے پہنچا دیں۔ تو دوسری جو موقع پر آپ نے فرمایا کہ بلغ انی ولو آیا، اگر کسی کو ایک آیت، ایک مسئلہ بھی آتا ہے وہ آگے پہنچا دے۔ حدیث نمبر 105، قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد سے مراد محمد بن سیرین رحم اللہ ہے، عن ابن ابی بکرہ عن ابی بکرۃ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ آپ نے اس خطبے کے اندر یہ باتیں بھی بیان کی تھی، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال۔ قال محمد بن سیرین کہتے ہیں وَأَحْسِبُ قال وَأَعْرَاضَكُمْ، میرا گمان یہ بھی ہے کہ میرے شیخ نے أَعْرَاضَكُمْ کا لفظ بھی بولا تھا۔ یہ محدثین کی امانت اور دیانت کس قدر ہے کہ دو لفظوں کے بارے میں تو یقین تھا، دماغکم و اموالکم تو بالکل ان کو یقین ہے، وہ بیان کر دیے۔ جس لفظ کے اندر معمولی سا خدشہ تھا تو اس کی بھی وضاحت کر دی کہ میرا گمان ہے کہ آرازکم کی بھی لفظ کہا۔ دیگر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ واقعی یہ لفظ آپ نے یہ فرمایا تھا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں علیکم حرام، تم پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر میں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ آج کا دن 10 ذو الحجہ کا یا یوم عرفہ کا جس جگہ آپ نے خطبہ دیا تھا، اس دن کی عزت، اس شہر کی عزت اور اس مہینے کی عزت ہر ایک کرتا ہے، اور کوئی بھی اتنی جرت نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی جرم کرے۔
تو یہ اسی طرح دوسرے کا مال، دوسرے کا خون اور دوسرے کی عزت، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے پر حرام ہے۔ نہ کہ کسی کا خون بہا سکتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا الا خبردار لیبلغ الشاہد منکم الغائبہ، تم میں سے جو حاضرین ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں۔ کان محمد یقول، امام محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک، واقعی سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان ذالک، اور ایسے ہی ہوا، جیسے آپ نے فرمایا تو اسی طرح ہی ہوا۔ جیسے فرمایا تو اسی طرح کا ہونے سے مراد اس کے متعدد مفہوم ہے۔ ایک تو یہ کہ واقعی حاضرین نے غائبین کو پہنچا دیا، جو آپ نے فرمایا تھا کہ حاضرین غائبین کو پہنچائیں، تو اسی طرح ہوا کہ حاضرین غائبین کو آپ کے تمام ایک ایک حرف پہنچا دیا۔ اور بعد نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ کی طرف سے امت کو ابلاغ ہو چکا۔ صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک، آپ نے سچ فرمایا اور ایسے ہی ہوا کہ آپ نے امت کو تمام کے تمام احکام پہنچا دیے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ جو اس جگہ نہیں ہے اس کی طرح اشارہ ہے، یہاں راوی نے اختصار کرتے اس کو حذف کیا ہے کہ جو الفاظ یہ تھے کہ فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، آپ نے فرمایا تھا کہ حاضرین غائبین کو پہنچا دے۔ بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جائے وہ زیادہ حفظ کرنے والا، زیادہ ضبط کرنے والا، زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے پہنچانے والے سے۔ پہنچانے والا اتنا اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کی گہرائی کو پہنچنا، اسے استدلال نہیں کر سکتا جتنا جس کو پہنچایا جائے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے شیخ ہیں جو اپنے اساتذہ سے علم کے اندر بڑھ گئے، انہوں نے آگے علم کا ابلاغ ان سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ کوئی بات کو اپنے پاس محدود رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا آگے ابلاغ کرنا چاہیے۔ الا حل بلغت، تو پھر آپ نے فرمایا خبردار، کیا میں نے تمہیں ابلاغ کر دیا، اللہ کے تمام احکام پہنچا دیے۔ مرتين، یہ آپ نے 2 مرتبہ بات فرمائی، آگے اختصار کیا ہے اس میں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے یک زبان کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے صرف ابلاغ نہیں بلکہ ابلاغ کا حق ادا کر دیا۔ جو اللہ نے آپ کو تمام پیغامات دیے تھے، آپ نے من بان ان کو پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ حاضرین کو جو بات پہنچے وہ، کیونکہ تمام تو علمی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو جو وقت نکال کر علمی مجلس میں آئے ہیں انہوں نے دین کی بات سنی ہے، خواہ کسی عالم سے سنی ہو، براہ راست اس کے سامنے بیٹھ کر سنی ہے، یا نیٹ پر اس نے کوئی بات سنی ہے، موبائل کے ذریعے اس کے پاس سامنے آئی ہے۔ تحقیق کرنا تو اس کا حق بنتا ہو، تحقیق اس کی کرے، جب تحقیق سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو آگے پہنچائے۔ تو آج کل ہم الٹی سیدھی باتیں، لطائف اور بیہودہ قسم کی تصاویر کو تو بڑے شوق سے پہنچاتے ہیں تاکہ دوسروں کو ہنسائیں، دوسروں کو خوش کریں۔ تو نبی کی بات کو پہنچانے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان زیادہ حقدار ہے، اس کو تمام کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔